السلام علیکم ناظرین، یوٹیوب چینل پہ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ اور آج جو ایک واقعہ ہوا ہے وہ کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جن کو یہ بات سمجھنی ہے ان کو یہ صورتحال سمجھ کیوں نہیں آ رہی۔ وہ دل خراش واقعہ آپ سوچیں کہ اس قوم کو اس نہج پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ میں یہ ورڈ کبھی نہیں بولنا چاہتی ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کسی ویلاگ میں یا اپنے کسی پروگرام میں اس حکومت کو نااہل حکومت کہا ہو، لیکن آج ان کی نااہلی ثابت ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کون سا بحران ہے جو اس وقت ملک میں سر نہیں اٹھا رہا۔ پاکستان میں آٹا نہیں مل رہا۔ آپ سوچیں کہ آٹا ایک بنیادی ضرورت ہے اور اس کا حصول اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ آج اس کے چکر میں، اس حصول کی کوشش میں ایک شخص کی جان چلی گئی۔ اور جان ایسے نہیں گئی، سستا آٹا لینے کے چکر میں وہ رش میں پھنسا اور اس کے بعد وہ گرا۔ رش کی وجہ سے وہ اٹھ نہیں سکا، لوگ اس کے اوپر چلتے رہے، لوگ اس کے رونتے رہے، یہاں تک کہ دم گھٹا اور وہ مر گیا۔ وہ غریب شخص میرپور خاص میں ہلاک ہو گیا، جاں بحق ہو گیا۔ اس کی بیٹی کی کل شادی تھی۔ وہ اس کی 6 بیٹیاں ہیں۔ کولو سنگھ اس کا نام ہے، اس کے 2 بیٹے اور اپنے گھر کا وہ واحد کفیل۔ اور سوچیں، آپ ذرا تصور کریں کہ کل اس کی بیٹی کی شادی تھی۔ اس نے سوچا ہوگا مہمان آئیں گے، گھر میں مہمانداری ہوگی، کچھ خاطر مدارت ہوگی، کھانا کم از کم روٹی دینی ہوگی، جو روٹی جو پیاز کے ساتھ بھی کھا لی جاتی ہے، جو غریب انسان پانی کے ساتھ بھی کھا لیتا ہے، اور یہ تمام صورتحال ہوتی ہے۔ لیکن آج اس آٹے کی حصول میں وہ جاں بحق ہو گیا۔ یہ پاکستان میں آٹے کا بحران شروع ہو گیا ہے۔ دوسری طرف جو آٹے کی پرائس ہے وہ 160 روپے پر کے جی، یعنی 10 کلو کا آٹا، جو ہارڈلی اگر ایک فیملی میں 4 سے 6 ممبرز ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے وہ شاید ہارڈلی ایک ہفتہ چلے گا، وہ 1600 روپے کی 10 کلو کی بوری مل رہی ہے۔ میں نے آج کسی سے سوال کیا کہ جو سرکاری نرخ ہے وہ کیا ہے، انہوں نے کہا 15 کلو کی جو بوری ہے وہ 2200 روپے کی ہے۔ لیکن وہ اتنا خراب آٹا ہے اور وہ ذائقے میں بھی اور اس کے علاوہ کوالٹی میں بھی وہ اس حد تک خراب ہے کہ اس کا استعمال کیا ہی نہیں جا سکتا۔ بہت ہی کوئی مجبوریاں ہوں تو ظاہر سی بات ہے انسان زہر مار کرے۔ بات یہاں پہ آ کے ختم نہیں ہوتی۔ میں اپنے تمام ویلاگز میں یہ بات بار بار کہہ رہی ہوں کہ آنے والے دنوں میں بہت شدید بحران جنم لے رہا ہے دوائیوں کا، خاص طور پہ لائف سیونگ ڈرگز، کیونکہ ہمارے پر را میٹیریل نہیں آ رہا۔ ہمارے را میٹیریل ہمارا پورٹس میں پھنسا ہوا ہے، اس کو نکالنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہیں، ہمارے امپورٹ بلز پے نہیں ہو رہے، ہماری ایل سیز کھل نہیں رہی۔ چکن کی پرائس 600 روپے پر کے جی سے بڑھ چکی ہے۔ آنے والے دنوں میں وہ کم از کم 1000 روپے ہوگی۔ جو بکرے کا گوشت ہے وہ تو ویسے ہی عام عوام کی پہنچ سے کہیں زیادہ دور ہے۔ انڈے، یہ موسم ہے، اس میں 300 روپے درجن، اور یہ پرائس بہت تیزی سے آگے بڑھ جائے گی۔ لیکن جو میرا کنسرن ہے وہ چکن بھی نہیں ہے، میرا کنسرن جو ہے وہ انڈے بھی نہیں ہے، میرا جو اصل کنسرن ہے وہ لائف سیونگ ڈرگز ہے، جو اگر آپ کو دوائیں نہیں ملیں گی اور دواؤں کا بحران ہوگا، جو کہ اس انڈسٹری نے، جو کہ فارما انڈسٹری ہے، اس نے اس کی پیش گوئی کر دی ہے کہ ہم آنے والے دنوں میں دوائیاں نہیں ملیں گی، دوائیاں عام عوام کی پہنچ سے دور ہو جائیں گی، ایسے میں لوگ مریں گے نہیں تو کیا کریں گے، اور اسی طرح سے آٹے کا بحران۔ لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ حکومت کی سنگینی قابل دید ہے۔ میں پھر یہ بات کہہ رہی ہوں کہ میں نے کسی پروگرام پہلے ویلاگ میں نااہل حکومت کو قرار نہیں دیا تھا، لیکن اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ سخت فیصلے آپ کہتے ہیں کہ ہم کریں گے، پھر آپ رک جاتے ہیں، کیونکہ آپ اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب آپ کو الیکشن میں جانا ہوگا تو آپ جواب کیسے دیں گے۔ تو سوال یہ ہے، جو میں نے پہلے بھی دہرایا تھا، کہ جو محمود خان صاحب ہیں کے پی کے چیف منسٹر، وہ کہتے ہیں کہ بھائی جب آپ کے پاس بال نہیں تھے تو کنگھی کیوں خریدی؟ آپ کو جب پتا تھا کہ آپ کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے، آپ کو پتا تھا کہ ملک جو ہے وہ بقول آپ کے کہ دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، آل دو کہ جب حکومت چھوڑی تھی تو 5.7% پہ جی ڈی پی تھا، آگے کا 6% جی ڈی پی آپ کی حکومت میں آیا ہوا اکنامک سروے اس وقت بتا رہا تھا، تو پھر آپ کو کیا ضرورت تھی پولیٹیکل اس وقت ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو جنریٹ کرنے کی؟ اب اس کا خمیازہ ہے جو اب آپ کو یہاں پر بھگتنا پڑے گا۔ اور یہ جو سارے بحران ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اور آنے والے وقتوں میں جو صورتحال ہوگی، جس کی نوید خواجہ آصف صاحب نے بھی سنائی، وہ بڑے دھڑلے سے کہہ رہے تھے، وزیر دفاع، وزیر توانائی کا جو مینڈیٹ تھا اس کو شاید اپنے کرتے ہوئے، کہ ملک میں بلیک آؤٹ بھی ہو سکتا ہے۔ مطلب ان کے لیے بڑی عام سی بات تھی کہ ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، ہم فیول خرید نہیں سکتے، ہم تیل خرید نہیں سکتے، مارکیٹیں بند ہو جائیں گی، آفیسز بند ہو جائیں گے، اسکول اور سب کچھ بند ہو جائے گا، تو ملک میں بلیک آؤٹ ہو جائے گا۔ میں حیران ہوں کہ ملک کے وزیر دفاع
کیسے اٹھ کر یہ بات، اتنی بڑی بات نیشنل میڈیا پر آ کر سکتے ہیں، لیکن وہ یہ بات کر رہے ہیں، وہ ڈرا رہے ہیں. اور وہ اگر کس کو ڈرا رہے ہیں؟ کیا وہ ان کو ڈرا رہے ہیں جس سے ان کو شکایتیں ہیں، وہ کھل کے بول نہیں پا رہے، یا وہ صرف عوام کو ڈرا رہے ہیں؟ عوام کو نہ ڈرائیں، آپ خود اس وقت سے ڈریں جس وقت آپ کو اسی عوام میں جانا پڑے گا، اور آپ کو یہ ووٹ کی بھیک مانگنے کے لیے اسی عوام کے پاس جانا پڑے گا، اور اس کی ووٹوں کے بغیر آپ شاید حکومت میں نہیں آ سکتے. شاید میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ پتہ نہیں پاکستان میں جو حکومتیں آتی ہیں وہ عوام کی ووٹوں سے آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں، کیونکہ ان چیزوں کو لے کر اب تو ہمارے بڑے شکوک و شبہات ہیں. جب سے حامد میر صاحب نے یہ کہا ہے کہ ایک کمرے میں بیٹھ کے بلایا گیا پہلے شہباز شریف صاحب کو کہ جی آئیے انٹرویو میں اپیئر ہوئیے، اگر آپ ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے ہم آپ کو وزیر اعظم لگا دیتے ہیں. مطلب یہاں پہ تو تعیناتیاں ہوتی ہیں. تو پھر اگر وہ انہوں نے چونکہ انکار کر دیا اور وہ فٹ نہیں بیٹھے آپ کے کرائٹیریا پر، تو پھر آپ نے عمران خان کو مجبوراً لگا دیا، جو کہ آپ کے پاس ایک سیکنڈ آپشن تھے. تو بہرحال ان شارٹ یہ اچھا ایک تھیوری جس پر اب میں جب ہم لوگ کسی نہ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں بڑی ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں، اور پہلے تو بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی تھی، لیکن میرا اس پہ اتنا فرم بلیو نہیں تھا جتنا اب ہوتا جا رہا ہے. وہ یہ کہ پی ایم ایل این کے ساتھ رج کے ہاتھ ہوا ہے، اور بہت بڑا ہاتھ ہوا ہے. پی ایم ایل این نے خوشی شہباز شریف صاحب نے انہوں نے سوچا کہ چلو زندگی میں ایک دفعہ یہ تو رہ جائے گا کہ جی میں بھی وزیر اعظم بن گیا تھا، اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے اب انہوں نے کبھی نہیں بننا یا کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، سوچا تو انہوں نے ابھی بھی نہیں ہوگا، تو انہوں نے یہ قبول کر لی. اچھا دوسری طرف جو لوگ جو پی ایم ایل این کے لوگ تھے، جو نواز شریف صاحب کا بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو کو لے کر، اور جو بڑا اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور بڑا ایک ہارڈ نیریٹو لے کے چل رہے تھے، ایک بڑی ہارڈ لائن لے کے چل رہے تھے پی ایم ایل این کی. اچھا وہ تو نکل لیے پتلی گلی سے، یعنی نواز شریف صاحب تو ملک سے باہر چلے گئے اپنے اس بیانیے کے ساتھ، اور وہاں سے وہ ویڈیو کال پہ اور ویڈیو خطاب میں اپنے کرتے رہے. لیکن ان کے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا جنہوں نے ابھی بھی یہیں سے ووٹ لینے تھے، انہوں نے ابھی بھی یہیں رہنا تھا. تو وہ ساری لاٹ تھی جو کہ کبھی نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا کرتی تھی، وہ شہباز شریف کے گرد جمع ہو گئی، اور انہوں نے شہباز شریف صاحب کو مکمل طور پہ پمپ کیا کہ جی دیکھیں جی نواز شریف صاحب تو یہ کر رہے ہیں، انہوں نے اتنی ہارڈ لائن لے لی ہے، ان کا تو ملک میں واپس آنا مشکل ہے، ان کی سیاست تو ختم ہو گئی، اور ویسے بھی وہ 3 دفعہ وزیر اعظم بھی بن گئے، ساری چیزیں تو وہ انجوائے کر چکے ہیں، اور ویسے بھی بیمار ہیں بظاہر جو کہہ رہے ہیں. تو جی ہم اپنا قبلہ ذرا درست کرتے ہیں، اور اس قبلے کی درستگی کے لیے انہوں نے نواز شریف صاحب کا ساتھ چھوڑا. ساتھ اس لیے کہ نواز شریف صاحب جو اطلاعات ہیں شروع میں وہ کنونس نہیں تھے کہ ہمیں یہ حکومت لینی چاہیے، لیکن ان کے اپنے لوگوں نے ان کو کنونس کیا کہ نہیں جی ہمیں یہ حکومت لینی چاہیے، اور ہمیں اس جو ایک آفر تھی وہ کہتے ہیں نا محدود مدت کے لیے، تو اس محدود مدت والی آفر کا فوری طور پہ فائدہ اٹھانا چاہیے، اور انہوں نے یہ فائدہ اٹھا لیا. لیکن ان کو اس سے سمجھ میں نہیں آیا، یا شاید سمجھ میں بھی آیا ہو. اچھا مجھے جب یہ کوئی بڑے پی ایم ایل این کی بڑی سینئر شخصیت نے بتائی اور بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات بتائی، تو میں نے ان سے کہا کہ جی تو یہ کون سی ایسی بات ہے، میاں صاحب کو لوگوں نے چھوڑ دیا تو میاں صاحب کیوں ایگری ہو گئے، میاں صاحب ایک پوزیشن لے لیتے. تو انہوں نے کہا کہ اگر میاں صاحب پوزیشن لیتے تو میاں صاحب کے اندر پارٹی میں بغاوت ہو جاتی، اور اس بغاوت کے ڈر سے میاں صاحب نے کنونس ہوئے، سرنڈر کیا اپنی ہی پارٹی کے سینئر رہنماؤں کے آگے. اور آج میاں صاحب نے جب مریم نواز کو چیف آرگنائزر بھی بنایا، پارٹی کا سینئر نائب صدر بھی بنایا، تو یہ انہوں نے وہ جوابی وار کیا ان تمام سینئر جو ان کی اپنی پارٹی کی لیڈرشپ تھی اس کے اوپر، اور اس کو بتایا کہ جو ڈیسیجن آپ لوگوں نے لیا تھا اس نے پارٹی کو خراب کیا، پارٹی کی سیاست کو خراب کیا، پارٹی کے ووٹ بینک کو ڈیمیج کیا، اور اس کا اندازہ ان کو اس وقت ہوا جب پاکستان میں بائی الیکشنز ہوئے. تو جو ان کی جو حکمت عملی تھی یا ان کا جو ڈیسیشن تھا وہ غلط تھا، اور یہ پروف کرتے ہوئے اس دفعہ جو پی ایم ایل این انصار عباسی صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ پی ایم ایل این کی جو سینئر لیڈرشپ ہے اس میں بڑی ریزرویشن ہے، شکوک و شبہات ہے کہ جی آپ نے جو ہے وہ ہم سے مشورہ تک نہیں کیا اور آپ نے مریم نواز کو بنا دیا. تو بیسیکلی نواز شریف صاحب نے یہ اس کا بدلہ لیا ہے کہ تم لوگوں کو میں کہہ رہا تھا کہ یہ حکومت نہ لو، لیکن آپ لوگ کی وجہ سے میں مجبور ہوا. اور بہرحال پھر انہوں نے اب ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کے ہاتھ بالکل بندھے تھے، ڈیفینیٹلی جب انہوں نے ان کے پارٹی رہنما نے ان کو کنونس کر لیا تو ساری جو ڈیلز ہوئیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیلز ہوئی، جو ملاقاتیں ہوئیں، ان میں بھرپور کردار رہا نواز شریف صاحب کا. وہ ناراض نہیں رہے، لیکن ان کو شروع میں وہ اس پہ اگری نہیں تھے. تو میں پرسنلی
اب اس تھیوری کو تھوڑا تھوڑا سپورٹ کرنے لگ گئی ہوں کہ پی ایم ایل این کے ساتھ بہت برا ہاتھ ہوا ہے، اور پی ایم ایل این کو اب یہ سمجھ میں آ رہی ہے، چونکہ اب وہ کوئی بڑے اور سخت فیصلے سے لینے سے گریزاں ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وہ کسی پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ان کے اپنے اندر سے لوگ اب جنرل باجوہ پر، جو کہ جب تک وہ حکومت میں تھے، کہ جب تک وہ اپنے عہدے پر تھے، آپ ایک لفظ نہیں بولے، باوجود اس کے کہ آپ کا پورا پارٹی کا بیانیہ یہ تھا، آپ نے ان کو عزت کے ساتھ رخصت کیا۔ انہوں نے جو کچھ کیا، نواز شریف صاحب کہتے تھے اپنی بیٹھی ہوئی آواز کے ساتھ کہ باجوہ صاحب آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا، لیکن آج ان سے کوئی جواب طلب نہیں کیا اور ان کو آپ نے رخصت کیا۔ تو اب وہ سر اٹھانے لگے ہیں کہ جی آپ اب حکومت میں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار عمران خان ہے، اور اس کے بعد اس کا ذمہ دار جنرل باجوہ ہیں، کیونکہ وہ عمران خان جیسے نااہل شخص کو انہوں نے اس ملک پر مسلط کیا تھا۔ تو پی ٹی آئی کا تو نیریٹو اپنی جگہ ہے، جو جنرل باجوہ سے اس لیے ناراض ہے کہ ان کے خاتمے میں، ان کی حکومت کے خاتمے میں ان کی مدد نہیں کی۔ پی ایم ایل این جنرل باجوہ سے اس لیے ناراض ہے کہ جی آپ نے ان کو ہمارے سروں پہ مسلط کیا۔ تو ان شارٹ یہ کہ ناراض دونوں ہیں، لیکن کارروائی کوئی نہیں کرے گا کیونکہ پر جلتے ہیں۔ تو بہرحال اب صورتحال اس وقت جو ہے وہ یہی ہے کہ پی ایم ایل این کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، اور آئی ایم ایف سے آپ کو قسط نہیں مل رہی، مزید آپ کو سخت فیصلے کرنے پڑیں گے، اور اب آپ کریے اور اس کی آپ پولیٹیکل کاسٹ پے کیجئے اگر آپ کو ملک بچانا ہے۔ نادر مرزا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔